جی ہماری لاسٹ کلاس تھی جس میں ہم نے قرآن مجید کا کوئی تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ سب سے پہلے کچھ گفتگو عظمت قرآن پر ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے کمپائلیشن آف قرآن کے 3 ادوار کا ذکر کر پائے تھے ہم، اور لیکچر ختم ہو چکا ہے۔ بس ان 3 ادوار کو ایک دفعہ پھر سے ذہنوں میں تازہ کر لیں، پھر ہم اپنی بات آگے بڑھائیں۔ قرآن مجید جو ہمارے پاس اس وقت مصحف کی شکل میں موجود ہے، یہ کیسے مصحف وجود میں آیا؟ کتنے ادوار ہیں اس کے؟ 3۔ سب سے پہلے جب جبرائیل امین یہ قرآن اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے وہ قرآن اپنے صحابہ کو یاد کروایا اور انہیں بتاتے گئے تفصیل کے ساتھ، ایک ترتیب کہ کون سی آیت کس آیت کے ساتھ رکھنی ہے، کون سی صورت کس صورت کے بعد رکھنی ہے، اور کون سی صورت کس سے پہلے رکھنی ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید کا آغاز ہم دیکھتے ہیں سورۃ فاتحہ سے ہوتا ہے اور سورۃ ناس پہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ہے قرآن۔ یہ اس ترتیب کے ساتھ قرآن صحابہ کو کس نے یاد کروایا؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ کوئی شک ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے اس طرح اسے جمع کرنے والے کون ہیں؟ خود محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد دوسرا دور ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کام یہ ہے کہ انہوں نے وہ قرآن کتابی شکل میں مرتب کروا دیا۔ اللہ کے رسول کے دور میں کتابی شکل میں نہیں تھا، بس صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا، دل کی تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ لیت و لال کے بعد صحابہ کرام نے جب کہا کہ آپ اسے لکھوا لیجئے تو انہوں نے کچھ لیت و لال کی کہ یہ اگر کام ضروری ہوتا تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا دیتے، جب انہوں نے نہیں کروایا تو میں نہیں کرواؤں۔ لیکن بہرحال پھر انہوں نے اس بات کو مان لیا اور قرآن مجید کتابی شکل میں لکھوا دیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور کس صحابی کا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ۔ حضرت عثمان کو آج کل معروف طور پہ جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کون ہے؟ حضرت عثمان۔ لیکن اب آپ کو بات سمجھ آ چکی ہے۔ حضرت عثمان کا کام صرف یہ ہے کہ عربوں کے ہاں چونکہ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا اور لکھا جاتا تھا، تو حضرت عثمان نے کیا کیا کہ ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا کہ اب قرآن اگر لکھا جائے گا تو صرف اسی رسم پر، اسی انداز میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ہیں 3 ادوار قرآن مجید کی کمپائلیشن کے۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیں۔ جی وہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نام علیحدہ تو کوئی نہیں دے سکتے، بس یوں ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جیسے ہمارے پاس ہے اس طرح جمع کیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر نے کتابی شکل دی، حضرت عثمان نے ایک رسم الخط پہ پوری امت کو جمع کر دیا کہ عربوں کے جو مختلف لہجے ہیں، مختلف طریقے ہیں لکھنے کے، کوئی لفظ کوئی حرف وہاں سے علیحدہ کر کے کسی دوسرے کے ساتھ ملا کے لکھ چھوڑا، مختلف انداز تھے، تو انہوں نے روایت حفظ کو فالو کرتے ہوئے اسی کے رسم الخط پہ پوری امت کو جمع کیا کہ اب قرآن پبلش ہوگا، اس کی کتابت ہوگی تو یہی رسم الخط فالو کیا جائے گا۔ یہ کام حضرت عثمان کا، ایک رسم الخط پہ پوری امت کو جمع کیا۔ اب آئیں ایک اور بات سمجھنے کے لیے اپنے ذہنوں کو ذرا حاضر کریں کہ قرآن مجید کے اندر تلاوت کے اعتبار سے اور اس کے مفہوم اور مضامین کو سمجھنے کے اعتبار سے 7 جوڑے بنائے گئے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ تلاوت کے اعتبار سے جو 7 منزلیں ہیں ان سے تو آپ واقف ہیں، ہر قرآن میں یہ لکھی ہوتی ہیں 7 منزلیں، تلاوت کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے، اور وہ 7 کی 7 منزلیں تقریباً 4، 4.5، 4.25 سپاروں پر مشتمل ہیں۔ یہ گویا کہ صحابہ کے معمول میں تھا، اکثر صحابہ کے، کہ وہ ہر روز ایک منزل کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، تو گویا ایک ہفتے کے اندر ان کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ یعنی 7 تقریباً مساوی
یہ منزلیں ہیں قرآن مجید کی، جن میں پورے قرآن کو تقسیم کر دیا گیا۔ ایک اور اعتبار سے جو میں نے ابھی لفظ بولا تھا، مضامین کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کے اندر 7 گروپس پائے جاتے ہیں۔ کتنے گروپس؟ اور یہ جو میں لفظ گروپ بول رہا ہوں، اس گروپ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ صورتیں مکی ہوں گی، کچھ صورتیں مدنی ہوں گی۔ یہ جو 7 گروپ ہیں، یہ 7 گروپ مکی اور مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں واضح کرتا جاؤں، میں اپنی گفتگو کے دوران قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو اکثر یہ کہوں گا کہ ان 2 صورتوں کے درمیان نسبت زوجیت ہے۔ یہ 2 صورتیں جوڑے کی شکل میں، کس شکل میں؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک صورت مزمل ہے، دوسری کیا ہے؟ مدثر۔ ایک صورت فلق ہے، ایک صورت ناس ہے۔ یہ ایسی کئی صورتیں آپ دیکھیں گے جو جوڑے کی شکل میں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں وہاں یہ لفظ بولوں گا کہ ان 2 صورتوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت زوجیت ہے۔ کیا ہے؟ نسبت زوجیت۔ اب زوج کسے کہتے ہیں؟ میاں اور بیوی کا جو جوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اب یہ 2 صورتیں اگر جوڑا ہیں تو ان میں وہی نسبت زوجیت۔ اب نسبت زوجیت کو ذرا مزید سمجھیں، یعنی 2 ایسی چیزیں، میاں اور بیوی کا تصور ہی ذہن میں لے آئیں چلیں، کہ 2 ایسی چیزیں کہ جن میں بہت ساری چیزیں تو ایک جیسی ہیں، کوئی 2 ایسی اینٹیٹیز، کوئی 2 ایسی چیزیں کہ جن کے اکثر فیچرز تو بالکل ایک جیسے ہوں، لیکن کچھ فیچرز ان کے ایک دوسرے سے مختلف۔ عورت اور مرد انسان ہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، ایک منہ، یہ باڈی، بولنا، زبان، کھانا پینا، ساری چیزیں ایک جیسی ہیں کہ نہیں؟ لیکن کچھ اختلاف بھی ہے، کہیں نہ کہیں یہ دونوں وجود میاں اور آپس میں مختلف بھی تو ہیں۔ زیادہ تر ان کے فیچر ایک جیسے ہیں لیکن کچھ فیچرز میں اختلاف ہے۔ اب اگر غور کریں تو یہ جو اختلاف ہے ان دونوں کا، یہ کسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ عورت اور مرد ملتے ہیں، ان کے اندر جو پارٹس مختلف ہیں وہ دراصل مختلف چیزیں آپس میں مل کر کسی ایک مقصد کی تکمیل کر رہی ہیں۔ آپ علیحدہ کر دیں، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 صورتیں جن کے بارے میں یوں کہوں گا کہ ان میں نسبت زوجیت ہے، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے ان 2 صورتوں کے اندر اکثر باتیں تو ایک جیسی ہیں، اکثر مضامین تو ایک جیسے ہی ہیں، لیکن کچھ مضامین، کچھ باتیں وہ مختلف ہیں، لیکن وہ مختلف باتیں مل کر کوئی ایک مضمون سمجھا رہی ہیں، کوئی ایک مقصد پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی صورتوں میں جو صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں نسبت زوجیت پائی جاتی ہے۔ اور یہاں اب سمجھیں آپ، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ 7 گروپس ہیں قرآن مجید کے اندر معنوی اعتبار سے، ان 7 گروپس کی بس میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ باتیں کرتے جائیں گے۔ پہلا گروپ جو ہے اس کے اندر ایک سورت مدنی ہے اور باقی ایک سورت مکی ہے، باقی 4 صورتیں مدنی ہیں، سورت فاتحہ سے لے کر سورت مائدہ تک۔ یہ پہلا گروپ ہے قرآن مجید کا، یہ پہلا گروپ سورت فاتحہ سے لے کے سورت مائدہ تک، بس یہ صورتوں معنویت کے اعتبار سے۔ باقی جو قرات کے اعتبار سے وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہو، جو بھی مصحف اٹھائیں اس میں پہلی منزل یہاں ختم ہو رہی، دوسری شروع ہو، وہاں لکھا ہو، یہ نہیں لکھا ہوا، یہ میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں۔ اور دوسرا جو گروپ ہے یہ شروع ہو رہا ہے سورت انعام سے اور ختم ہو رہا ہے سورت توبہ سے، اس میں 2 صورتیں مکی ہیں، 2 صورتیں مدنی۔ اور تیسرا جو گروپ ہے یہ شروع ہوتا ہے سورت یونس سے اور ختم ہو رہا ہے سورت نور پہ، اس میں ایک ہی مدنی صورت ہے، وہ جو آخری سورت نور، باقی ساری مکی صورت ہے۔ اور چوتھا گروپ یہ شروع ہو رہا ہے سورت فرقان سے، ختم ہو رہا ہے سورت احزاب پہ، اس میں بھی ایک ہی سورت مدنی ہے، آخری سورت احزاب، باقی ساری مکی صورتیں۔ اور پانچواں گروپ جو سورت سبا سے شروع ہوتا ہے اور سورت حجرات پہ ختم ہو رہا ہے، اس میں آخری 3 مدنی ہیں، سورت محمد، سورت فتح اور سورت حجرات، باقی ساری مکی ہیں۔ اور چھٹا گروپ سورت قاف سے شروع ہوتا ہے اور سورت تحریم پہ ختم ہوتا ہے، اس میں سورت قاف سے لے کے سورت واقعہ تک یہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور سورت حدید سے سورت تحریم تک مدنی صورتیں۔ اور آخری جو گروپ ہے وہ سورت ملک سے شروع ہوتا ہے اور سورت ناس تک چلتا ہے۔ یہ 7 گروپ ہیں، ان کا ہم تذکرہ بار بار کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی۔
سورہ انعام سے لے کر سورہ توبہ تک۔ بس اب جو ہے نا بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم قرآن مجید کا آغاز کریں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم نے اس پورے 7 ماہ کے کورس میں کیا کرنا ہے؟ پورے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کی ڈیپتھ میں جائیں گے، ہر بات کو سمجھنے کی تفصیل کے ساتھ کوشش کریں گے، تو بہت پیچھے ہم رہ جائیں گے اپنے اس جو ایک ہم نے ٹائم لائن سیٹ کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر کے ایک دفعہ جو باتیں ہو سکیں جلدی سے ان کو اپنے ذہنوں میں رکھ کے، اور انہی کی پھر لائٹ، انہی کی روشنی میں ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں۔ اب پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ بہتر ہو کے ساتھ چلیں۔ ابھی سورت فاتحہ اس میں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آگے ہم چلیں گے تو آپ مصحف اپنے پاس رکھا بھی کیجئے، قرآن مجید کھول کر اپنے سامنے، تاکہ آپ ٹیکسٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ زیادہ صحیح آئے گی۔ سورت فاتحہ چونکہ آتی ہے تو اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جی سورت فاتحہ آپ جی اسی لیے پڑھے ہوئے ہیں یہاں، جی اسی لیے پڑھے ہیں۔ بس یہ آپ 2 3 لے کے نا آگے دے دیں۔ اگر یہ سورہ فاتحہ ہی ہے، ہاں اس میں تو تقریباً میرے خیال سے ہم سب کے جی جی سورت فاتحہ کے بارے میں ہم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ مصحف کی یہ پہلی سورت ہے، اوپننگ سورہ آف دا ہولی قرآن۔ آپ مصحف کھولیں، پہلی سورت آپ کو سورت فاتحہ ملتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ غالباً، بلکہ غالباً کا لفظ مناسب نہیں ہے، اس پہ اجماع ہی ہے تقریباً۔ جو کچھ روایات ہیں ان کی اتنی وہ ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ یہ اجماع کے ساتھ امت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ سورت فاتحہ نزول کے اعتبار سے 5ویں وحی، نزول کے اعتبار سے 5ویں وحی جو اللہ کے رسول پر آئی وہ کون سی تھی؟ سورت فاتحہ۔ پہلی وحی کون سی تھی بھائی؟ سورت علق کی ابتدائی آیات۔ اور دوسری وحی کون سی ہے؟ سورت قلم کی، سورت قلم کی ابتدائی آیات۔ اور تیسری وحی کون سی ہے؟ سورت مزمل کی ابتدائی آیات۔ اور چوتھی وحی سورت مدثر کی ابتدائی۔ 5ویں وحی یہ سورت فاتحہ۔ اور یہ پہلی مکمل سورت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جتنی بھی وحی آئیں آپ کے پاس وہ متفرق آیات تھیں۔ پہلی مکمل سورت جو آپ پہ نازل ہوئی وہ یہی تھی، سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ کے بارے میں ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کی آیات 7 ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 7 ہیں۔ لیکن کچھ ائمہ کرام اور کچھ قرائے کرام، بصرہ کے قراء بالخصوص، ان کے ہاں آیت بسم اللہ سورت فاتحہ کا جزو ہے۔ آیت بسم اللہ سورت فاتحہ کا جزو ہے۔ اب آپ گنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہو گئی، الحمد للہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5ویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم 6ٹھی آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت۔ تو وہ لوگ آیت بسم اللہ کو سورت فاتحہ کا جزو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے برعکس کچھ قرائے کرام، کچھ ائمہ کرام بالخصوص امام ابو حنیفہ اور کوفہ کے قراء، وہ آیت بسم اللہ کو نہ سورت فاتحہ کا جز سمجھتے ہیں نہ ہی کسی اور سورت کا جز سمجھتے ہیں، کہ یہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ بس ایک سمبل کے طور پر ہے کہ اس سے نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ کسی بھی آیت کا جز نہیں ہے، نہ ہی سورت فاتحہ کے اور نہ ہی کسی اور سورت کے، سوائے سورت نمل کے۔ صرف سورت نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ سورت کا حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سورت کے ٹیکسٹ میں آیا ہے، جہاں حضرت سلیمان کے خط کے ذکر ہو رہا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن، وہاں پر یہ آیت اس سورت کا
حصہ ہے، جز ہے، پارٹ ہے ایک، لیکن وگرنہ جہاں شروع میں یہ لکھی جاتی ہے تو یہ کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے بلکہ علامت کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں کی میں سے کسی کی بھی بات مان لیں تو آیتیں کتنی رہتی ہیں؟ 7 ہی رہتی ہیں۔ وہ لوگ جو بسم اللہ کو جز نہیں سمجھتے وہ پھر آخری آیت کو 2 آیتوں میں تبدیل کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دوسری آیت سمجھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ یہ بھی یہاں نوٹ کیجئے کہ جن لوگوں کے ہاں آیت بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، وہ جب تلاوت شروع کرتے ہیں فاتحہ کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں سمجھتے فاتحہ کا جز وہ تلاوت شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس مرضی رائے کو اپنا لیں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو چیز مجھے صحیح لگتی ہے، کیونکہ وہ ایک حدیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ کہ بات اللہ کی ہو، بتا کون رہا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی الفاظ نہ ہوں بلکہ اللہ کے کہے ہوئے الفاظ کو وہ پیرافریز کر کے بتا رہا ہو۔ کیا کر کے بتا رہا ہو؟ اگر وہی الفاظ جو اللہ نے کہے اور اللہ کا رسول وہی کہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی متلو ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ نے کوئی بات کی، اب اللہ کے رسول نے وہ بات سنی اور پھر اپنے لفظوں میں بتلائی کہ اللہ نے یوں کہا ہے، تو وہ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، پیرافریز ہو گئی بات، کہ بات اللہ کی ہے، راوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے قسمت الصلاۃ، صلاۃ کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہاں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ فاتحہ۔ مسلم شریف کی روایت، فاتحہ کو، صرف فاتحہ کو صلاۃ کہا ہے، نماز کہا ہے۔ اور بھی بڑی حدیثیں ملیں گی آپ کو، بلکہ ایک تو واضح حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو سورۃ فاتحہ ہی کو نماز کہا گیا۔ میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اختلاف کہاں پر آ جاتا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھیں، اللہ فرما رہے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اس صلاۃ کو، فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، نصفہا لی و نصفہا لعبدی، آدھی فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی فاتحہ میرے بندے کے لیے۔ فَإِذَا قَالَ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے گا۔ فَإِذَا قَالَ، جس وقت میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فاتحہ کو بندے کے درمیان اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا، ہاں جی، آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے۔ تو پس جب میرا بندہ کہتا ہے، اللہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ بڑی دلیل ایک بنتی ہے بات۔ ویسے آپ ریسرچ کریں، آپ ایسے نہیں ہے کہ کسی دوسری رائے کو ٹرن ڈاؤن کریں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، کوئی ایسے انسگنیفیکنٹ قسم کے لوگ نہیں ہیں جو دوسری رائے رکھ رہے ہیں۔ میں ویسے ایک دلیل جو مجھے اپیل کر رہی ہے کہ اللہ نے سورۃ فاتحہ کو صلاح کہا اور پھر اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں، بس یہ بات ہو گئی کہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے کہ نہیں بسم اللہ، یہ بات ہم نے کر لی، اور فاتحہ کو الصلاح کہا گیا، اس بات کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ اب اس مسئلے کو دیکھ لیں کہ میں نے ابھی حدیث سنائی تھی کہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس میں بھی 3 آراء ہیں، اور وہ 3 آراء اس وقت آئی ہیں کہ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، کیا وہ بھی ہر حال میں سورۃ فاتحہ پڑھے گا؟ یہ ہے اصل وجہ جس کی بنیاد پہ اختلاف پیدا ہو، وگرنہ امام نے تو پڑھنی نماز کے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کیا مقتدی بھی پڑھے گا یا مقتدی چپ رہے گا امام کے پیچھے؟ تو اس میں 3 آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے
کہ مقتدی بھی نماز امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، بھلے وہ نماز سری ہے بھلے وہ نماز جہری ہے۔ یہ سری اور جہری نماز کا بھی آپ کو ہوگا کنسپٹ۔ سری نماز وہ ہوتے، سر کسے کہتے ہیں؟ راز کو کہتے ہیں۔ سرم و علانیہ قرآن میں بار بار آیا ہے، چھپ کے یا ظاہری طور پہ۔ سری نماز کو وہ نماز جو آپ آہستہ پڑھتے ہیں، اور جہری نماز وہ جس میں آپ ذرا تلاوت با آواز بلند کرتے ہیں۔ ہماری 5 جو نمازیں ہیں اس میں سے جہری نمازیں کتنی ہیں؟ 3۔ کون کون سی ہیں؟ فجر، مغرب اور عشاء۔ 2 نمازیں سری نمازیں ہیں، ظہر اور عصر۔ ایک رائے یہ ہے کہ بھلے نماز سری ہو بھلے نماز جہری ہو، مقتدی نے بھی ہر حال میں فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس رائے کے قائل ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ امام شافعی کو فالو کرنے والے، ان کی بھی یہی رائے ہے کہ مقتدی ہر حال میں فاتحہ پڑھے گا دل کے اندر۔ دوسری رائے یہ ہے جو بالکل اسی کا ایکسٹریم ہے کہ مقتدی کسی بھی حال میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا، بھلے وہ نماز سری ہو بھلے وہ نماز جہری ہو۔ امام جب پڑھا رہا ہے تو بس اب مقتدی نے کچھ نہیں پڑھنا، قیام کے اندر کوئی سورۃ فاتحہ اس نے نہیں پڑھنی۔ تیسری رائے جو ہے وہ اس کے بین ہے، وہ امام مالک کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ جہری نمازوں کے اندر جب امام بآواز بلند قرات کر رہا ہو تو اس وقت مقتدیوں کو چاہیے کہ چپ رہیں، صرف اس کی سنیں، اور جب امام سری نماز پڑھا رہا ہو چپ رہ کے تو پھر وہ بھی اپنی سورۃ فاتحہ ہر مقتدی پڑھ لے۔ تو یہ ایک ایسی رائے ہے جس میں ایک بڑا تناسب پایا جاتا ہے، بڑی ایک موزونیت ہے۔ تو جو بھی رائے آپ کو اچھی لگے، آپ کو پسند لگے، آپ اس کو اپنا لیں، لیکن اپنے ذہن کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھیں کہ دوسرے کو غلط کہے بغیر اپنائیں، دوسرے کو۔ جی سر۔ یہ امام بخاری نے جو کتابچہ لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ طریقہ پیش کیا ہے کہ 2 طریقوں سے امام کو چاہیے کہ وہ پڑھے۔ ایک تو یہ کہ ہر آیت کے بعد وقفہ کرے تاکہ مقتدی پڑھ لیں، دوسرا یہ کہ پوری فاتحہ پڑھنے کے بعد 1-2 منٹ چپ کر جائے امام تاکہ مقتدی بھی فاتحہ کو پڑھ لیں۔ بہرحال یہ تینوں رائے ہیں، جو مرضی آپ چاہیں، لوگ عمل کر رہے ہیں اس پہ۔ جی میں اس وقت نہ دیکھیں، اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، میں نے تینوں رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تینوں ہمارے ہاں موجود ہیں، لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، جو آپ کو مناسب لگے آپ اس پہ عمل کریں، کیونکہ ان چیزوں پہ ہمارا وقت کافی لگ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کے اب ہم قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یہاں ایک بات میں آپ سے اور ذکر کر دوں کہ یہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی جو علم و حکمت اور جو قرآن حکیم کا فلسفہ ہے اس کے حوالے سے بڑی جامع صورت ہے۔ قرآن حکیم کا فلسفہ کیا ہے کہ بنیادی ہدایت اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہوئی، ہر انسان کے دل میں اللہ نے بنیادی ہدایت رکھی ہوئی۔ وہ حدیث ذہن میں لائیں نا، آپ سب کو آتی ہوگی، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ کس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام۔ فابواہ، اس کے والدین ہوتے ہیں، یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہودی بنائے، عیسائی بنائے، مجوسی بنائے، بچہ کس فطرت پہ پیدا ہو؟ فطرت اسلام۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے بنیادی ہدایت رکھی ہوئی، اگر اس کی 2 چیزیں سالم رہیں، ایک فطرت اور دوسری عقل، اس کی فطرت اگر سلیم رہے اور اس کی عقل اگر سلیم رہے تو وہ یہ بنیادی ہدایت سے فائدہ حاصل کر کے کچھ نتائج تک خود بخود ہی پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ کچھ نتائج کیا ہیں؟ پہلا نتیجہ
کہ یہ کائنات ایسے ہی نہیں بن گئی، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ یہ خود انسان اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے اگر اس کی فطرت پرورٹ نہ ہو گئی ہو اور اس کی عقل اس نور فطرت کی روشنی میں جب تک سفر کرے گی تو وہ یہ نتیجہ خود ہی نکال لے گا اس زندگی، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ نہیں، یہ نظام ایسے ہی نہیں، اس کا کوئی ایک ہے، کسی رسول کی گائیڈنس کے بغیر، کسی آسمانی کتاب کے بغیر وہ یہ نتیجہ پا لے گا۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے دکھی ہیں، پیدا ہوئے دکھوں میں مر گئے، 70 سال کی زندگی گزار کے دکھی دکھ، محنتی بڑی، قصور کیا تھا ان کا؟ کچھ لوگ ہیں سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہو رہے ہیں، ظالم ہیں، عیاش ہیں، بدماش ہیں، اللہ تللے کرتے ہیں، ساری زندگی ٹاپ ناچ لائف گزار کے چلے جاتے ہیں، ان کو کیوں بھائی اتنی مہربانیاں ان پہ کیوں؟ اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں بہرحال اخلاقی اصول مکمل طور پہ کار فرما نہیں ہے۔ یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ محنت، یہ مزدوری، یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اور جہان ہو جہاں ان کا بدلہ ملے، اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ، اور یہ برائی کرنے انسانی عقل اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کوئی اور ہونا چاہیے سٹیج کہ جہاں پر یہ اس دکھ سکھ زیادتی کا بدلہ عدلہ ہونا چاہیے۔ ایک آخرت اور دوسرا اللہ کی پہچان، یہ ایسے حقائق ہیں جن تک انسان خود پہنچ سکتا ہے اگر اس کی فطرت سلیم رہے، اگر اس کی عقل سلیم رہے۔ اس دنیا میں آ جانے کے بعد اس کی فطرت پہ اور عقل پہ اگر پردے نہیں نہ پڑ گئے تو وہ ان چیزوں تک خود ہی پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی پہچان حاصل کر لے اور آخرت کا بھی اسے احساس ہو جائے تو اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا راہ دکھا کہ جو مجھے سیدھا تیری طرف لے کے جائے۔ اس زندگی کو گزارنے کے لیے رہنمائی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قدم قدم پہ رہنمائی چاہیے۔ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ یعنی دیکھیں، انسان نے پہچان لیا ایک ہے رب العالمین، اسی کا شکر ہے، جس نے، اسی کے لیے یہ سارا حسن و جمال ہے، اسی کا یہ سارا انعام و اکرام ہے کہ یہ کائنات چل رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ذات ہے، بہت رحم کرنے والی۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ یہ دوسرا اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ میں نے تجھے بھی پہچان لیا اور اس بات کو بھی میں پہچان چکا کہ ایک دن ہے جب بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ اس دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین کہتے ہیں بدلے کو، یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا مالک، ہم اسے یوم القیامہ کہتے ہیں، قیامت کے دن کا مالک۔ اس آیت میں بھی 3 چیزوں کا انسان اقرار کر رہا ہے۔ دیکھیے، مالک یوم الدین، پہلی بات تو یہ کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہوگی، ایک دن قائم ہوگا، ایک تو اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس بات کا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن ہے۔ اللہ انصاف کے دن کا، آپ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، میں اپنے دل کے اندر کوئی ایسے سہارا نہ بنا کے بیٹھا رہا ہوں کہ وہ میرے کام آ جائے گا، وہ مجھے چھڑا کے لے۔ مالک کون ہے اس دن؟ اللہ ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے۔ تم کہیں یہ نہ ذہن میں رکھو کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے اور باقی مذاہب میں بھی ہے، لوگ سہارے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اب وہ اللہ کے ساتھ ڈیل کر لے، ہمیں ادھر سے نکال۔ ایسے کوئی وہ مالک ہے۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں تم نے بڑی اپنی سوچ کے مطابق بادشاہ بنا رکھے تھے، زندگیاں گزاری، لمن الملک اليوم۔ پہلی جو 3 آیتیں گزر گئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ ایک غائبانہ بات ہو رہی ہے، اللہ سے انسان ابھی مخاطب نہیں ہوا۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی غائبانہ تعریف ہے، اللہ کے ساتھ خطاب آدمی کا اب شروع ہو رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں یا مدد مانگیں گے۔ یہ جو میں 2 ترجمے کر رہا ہوں اس لیے ہے کہ یہ فعل مضارع استعمال ہوا، اور مضارع کے اندر حال کا بھی معنی ہوتا ہے اور استقبال کا بھی معنی ہوتا ہے۔ اور میں ایک اور ترجمہ کر رہا ہوں کہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ اسے کہا جاتا ہے کہ ترجمے میں حصر پیدا کیا ہے ہم نے،
اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے مفعولی ضمیر پہلے استعمال کی، ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کریں گے، ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے۔ بہت سی چیزیں ہیں بتانے والی، لیکن میں بد تیزی سے گزر رہا ہوں یہاں سے، لیکن ایک بات میں بتائے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ اور میں اپنے سینے میں ذرا رک کے ایک دفعہ جھانکیں ضرور۔ یہ الفاظ جب ہم بولتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں، ایاک نعبد، اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اللہ کو اپنا حال بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب سوچیں ہمارا حال یہ ہے صحیح، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہمارا حال ایسا ہی ہو جائے۔ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مدد صرف اللہ ہی سے مانگتے، اللہ سے تو نہیں مانگتے، تو اللہ یاد ہی نہیں رہتا۔ ہمیں دنیا کی جتنی بھی روزمرہ زندگی میں چیزیں چاہیے، اللہ سے مانگی کبھی نہیں مانگی، اللہ سے کہاں مانگتے؟ تو اگر آپ اس دونوں لفظوں کا ترجمہ نعبد و نستعین حال میں کریں گے تو یہ اظہار حال ہوگا، اور دعا کریں، کوشش کریں اللہ ہمارا حال یہی بنا دے۔ اور اگر مستقبل کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ ہم خاص تجھ ہی تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تو یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ کیا ہے؟ عہد ہے، یہ تو پھر عہد ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اس عہد پہ پورا اتریں۔ یہ روز ہم اللہ سے 5 دفعہ کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ یہ ہے ہدایت جس کا انسان سوال کر رہا ہے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو دکھا سیدھا راستہ، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ ایک ہوتی ہے ہدایت انفرادی سطح پہ، ہر فرد کو چاہیے، مجھے چاہیے اپنے روزمرہ کی زندگی میں کوئی بھی کام کرنے لگتا ہوں تو 2 راہے پہ کھڑا ہوتا ہوں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، کون بتائے گا؟ اللہ تو بتا، تو مجھے ہدایت دے، میں جو بھی کام کرنا ہے مجھے کیا پتا کیا کروں کیا نہ کروں۔ یہ انفرادی ہدایت جو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، اللہ تو ہمیں تمہاری رہنمائی فرما۔ اور دوسری ہدایت ہوتی ہے اجتماعی سطح پہ۔ اجتماعی نظام جو آج کل ڈیولپ ہو گیا ہے، اس میں انسانیت کو اللہ کی رہنمائی چاہیے۔ نوع انسانی کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان میں سے 3 تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اب تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ انسانی عقل ان کا حل نہیں دے سکتی۔ 3 مسائل اجتماعی زندگی کے۔ پہلا مسئلہ عورت اور مرد، یہ ہمارے معاشرے سے متعلق ہے، معاشرتی مسئلہ ہے۔ عورت اور مرد، میاں اور بیوی کے درمیان حقوق اور اختیارات، حقوق اور فرائض، ان کا کیا نسبت اور تناسب ہونا چاہیے؟ کتنے حقوق عورتوں کو ملیں، کتنے حقوق مردوں کو ملیں؟ کون نظام بنائے گا؟ نظام اگر عورت بنائے گی تو وہ کس کو فیور کرے گی؟ عورت کو۔ مرد کے جذبات سے وہ نابلد ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ اور اگر مرد بنائے گا تو کس کو رگڑ دے گا؟ عورت کو۔ یہ آپ کے سامنے معاشرے میں کس طرح فساد چل رہا ہے۔ یہ تو ایک ہی ذات ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالق ہے، جو دونوں کی خیر خواہ ہے، جو دونوں کی نشوونما چاہتی ہے، بڑھوتری چاہتی ہے۔ بیلنسڈ نظام تو اسی کا ہوگا نا جو دونوں کا بنانے والا ہے، اور انسانیت اس طرف جا ہی نہیں رہی۔ یہ ایسا اجتماعی مسئلہ ہے جس کا حل انسانی عقل نہیں دے سکتی۔ تم کو جانا پڑے گا ڈیوائن گائیڈنس کی طرف۔ اے اللہ تو ہدایت دے، تو ہمارے رہنما۔ دوسرا مسئلہ سیاسی سطح پہ، فرد اور حکومت اور ریاست، ان کے درمیان دیکھو، حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا تسلط رہے، کوئی پر مکھی یہ پر بھی نہ مار سکے مکھی، لوگ بالکل ان کے فالوورز ہو کے چلے۔ اور دوسری طرف فرد کیا چاہتے ہیں کہ انہیں آزادی ہو، مادر پدر آزادی ہو، کوئی ان سے پوچھنے والا، کوئی قاعدہ کوئی شے نہیں ہونی چاہیے، بس جو چاہیں کریں۔ ایسے تو نہیں ہوگا۔ فریڈم وداؤٹ ڈسپلن از اے کیاس۔ کوئی ڈسپلن نہیں دیں گے، فریڈم دے دیں گے تو وہ تو کیاس ہو جائے گا نرا۔ آپ کو کوئی ضابطہ دینا پڑے گا۔ اب اگر وہ نظام حکومت بنائے گی، ریاست بنائے گی تو یوٹیلیٹیرین اسٹیٹ بن جائے گی، اور اگر افراد کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ کچھ باقی رہے گا۔ آخر کہاں آئے گا وہ نقطہ اعتدال؟ کون رہنمائی کرے گا؟ وہی ذات اللہ رب العزت۔ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اجتماعی نوع انسانی کا۔ اور تیسرا معاشی مسئلہ، دیکھو ایک طرف سے محنت آتی ہے، ایک طرف سے سرمایہ آتا ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو کچھ پروڈیوس ہوتا ہے۔
محنت کے بغیر نرا سرمایہ کچھ کر سکتا نہیں، اور صرف محنت ہو سرمایہ نہ ہو تب بھی کچھ بنے گا۔ یہ فیکٹری آپ کے سامنے ہے، پروڈکشن کیسے ہوتی ہے؟ پیسہ لگتا ہے، محنت لگتی ہے۔ تو جو منافع ہوا آپ کو، اس منافع میں سے کتنا پرسنٹیج سرمایہ کو ملے گا، کتنا پرسنٹیج مزدوری کو ملے گا، کون طے کرے گا؟ سرمایہ دار نظام بنائے گا تو مزدور کو کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مزدور تو وہ جو چکی کے دو پارٹ ہوتے ان میں پستا رہے گا، اور اگر مزدور نظام بنائیں گے تو محنت کو ان کے حق سے زیادہ اجرت مل جائے گی، اور سرمایہ شرنک کر جائے گا، مارکیٹ میں آئے گا ہی کچھ نہیں۔ کون ہوگا جو نظام دے گا ایسا کہ جس میں دونوں کے لیے خیر خائی؟ یہ تین مسائل ایسے ہیں، معاشرتی سطح کے، سیاسی سطح کے اور معاشی سطح کے، جن کا حل انسانی عقل نہیں دے سکتی۔